پاکستان کی ملٹری جو ہے فنکشنز اگر ہم دیکھیں ایز اے سیکورٹی فورس obviously yes but as a corporate empire as well, what do you have to say about it? دیکھیں فوج کا there's a huge economic role. And just for a second, if I can divert for your audience, just to market my own work, تو اس سے پہلے جو میری کتاب تھی وہ ہے پاکستان آرمز پروکیورمنٹ اینڈ ملٹری بلڈ اپ 79 to 99، جس میں نے ان کی جو پروکیورمنٹ ڈیسیژنز تھے اس پیریڈ کے وہ سارے اسٹڈی کیے تھے. اینڈ دیٹ ان اٹ سیلف از آلسو این اوریجنل ورک. پارٹلی اٹ کیم آؤٹ آف مائی پی ایچ ڈی بٹ پارٹلی اس کو میں نے بعد میں کمپلیٹ کیا تھا، اور اس میں کیسے ڈیسیژنز ہوتی ہیں، اسٹرکچر کیا ہے، جو کہ آج تک کسی نے اتنا اسٹرکچرلی دیکھا نہیں، وہ کیا تھا. اب آپ کے سوال کی طرف آتی ہے. دیکھیں فوج کا جو ایشو ہے وہ یہ کہ تین آپ کے جو سیکٹرز آف اکانومی ہیں، ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ اینڈ سروس انڈسٹری، تینوں میں موجود ہے. پھر فارمل، انفارمل، لیگل، اگین تین ٹیئرز آف اکانومی. پھر تین ان کی اسٹرکچرلی ان کی پریزنس ہے، انسٹیٹیوشنلی، سب انسٹیٹیوشنلی جس میں ان کے ویلفیئر آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں، اور تیسرا انڈیویجول لیول پہ. تو پینیٹریشن جو ہے وہ خاصی ہے، اینڈ دیئرفور مطلب کہ یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم ون آف دا لارجسٹ ٹیکس پیئنگ گروپس وغیرہ. اس کی بھی اپنی ایک کہانی ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ ٹوٹل گروپ جو ہے وہ نہیں دے رہا. یہ نہیں کہ سارے اپنے آپریشنز پہ ٹیکس دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے جاتے جاتے ان کو ویسے بھی ٹیکس ایگزیمپشن دے دی تھی. تو یہ اپنے آپ کو آئی ایم ایف کی سبسڈی سے بھی بچا لیتے ہیں. میں کہ اور جگہوں پہ تو سبسڈیز بند ہیں، لیکن یہاں یہ دھوس سے اپنی یہ سبسڈی جو ہے وہ برقرار ہے. ایسے ہی بٹ اٹ واز جی اٹ واز پوسٹ عمران خان زیرا دا ڈی جی صاحب نے اپنے پریشر میں کہا تھا کہ وی آر دا لارجسٹ ٹیکس پیئنگ گروپ، اور فاطم اپنا فوجی فرٹیلائزر کا بھی انہوں نے اگزامپل کوٹ کیا تھا. دیکھیں وہ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں، مطلب کہ یہ اپنے جو کرائے کے دانشور ہیں ان سے لکھواتے بھی رہے ہیں. ایک زمانے میں وہ فروخ سلیم صاحب نے بھی بڑا آرٹیکل لکھا تھا کہ جناب یہ تو بڑا ٹیکس پیئنگ گروپ ہے. اور ڈیفنس بجٹ جو ہے اکثر یہ بھی لکھاتے رہتے ہیں کہ جی ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ بہت تھوڑا پرسنٹیج ہے اب تو جی ڈی پی کا، وغیرہ وغیرہ. تو دونوں آرگیومنٹس پرابلمٹک ہیں. ٹیکس فوجی فاؤنڈیشن دیتا ہے لیکن اس کے بہت سارے آپریشنز نہیں دیتے، اور انہوں نے بہت سارے آپریشنز جو ہیں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، فوجی فاؤنڈیشن، انہوں نے پرائیویٹائز بھی کر رکھے ہیں. مطلب کہ آپ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں جائیں یا این ایل سی کی طرف جائیں تو بہت سارے ان کی جو اور کمپنیز ہیں، شیل کمپنیز بنا رکھی ہیں، وہ بالکل ہی پرائیویٹ نیم سے ہیں، ان کے اسٹرکچر کے اندر آتی ہیں. تو ان کے ٹیکسز جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. جو یہ سبمٹ کراتے ہیں اپنی بیلنس شیٹ وہ صرف کراتے ہیں فوجی فاؤنڈیشن کرواتا ہے، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نہیں کرواتا، بحریہ نہیں کرواتا. دے ناٹ، یہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے پاس ان کی بکس جو ہیں وہ سالانہ نہیں سبمٹ ہوتی. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میرا سارا جسے کہتے ہیں سوال تھا وہ یہ تھا، اور میں نے کوئی ان پہ کوئی ان کی نہ دشمنی میں لکھی تھی نہ کسی تنازع میں، صرف دیکھنا چاہا تھا کہ جب ایک پولیٹیکلی پاورفل ملٹری، ایک پاورفل انسٹیٹیوشن ہے دنیا میں ہر جگہ، بہت ایبسلیٹلی. سارے میں نے اس کو کمپیئر کیا تھا بہت ساری اور فوجوں کے افواج کے ساتھ. پھر میں نے پاکستان کی کیس اسٹڈی لی تھی ملٹری انک میں، اور یہ دیکھا تھا کہ اگر ایک پولیٹیکلی پاورفل انسٹیٹیوشن اکانومی میں انگیج کرتا ہے، نیشنل اکانومی میں، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ان کی اپنی پروفیشنلزم پہ، ان کے اپنے انسٹیٹیوشن پہ، ملکی پالیٹکس پہ، ملکی اکانومی میں پریشرز بلڈ ہوتے ہیں. اور جو سامنے واضح چیز آئی تھی وہ یہ تھا کہ بڑے بڑے پرائیویٹ سیکٹر کے گروپس جو تھے، روڈ کنسٹرکشن کے، ہیوی کنسٹرکشن میں بھی تھے، ٹرانسپورٹ میں، اور بہت ساری اس میں وہ نکل گئے.
क्राउडेड आउट, एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है इनके होने से, क्योंकि जब इनको ठेके मिलते हैं, एफडब्ल्यूओ को मसलन ठेके मिलते हैं, तो कोई बिड्स कॉल नहीं होती। ठीक है। हमारी यही असेसमेंट है कि जनाब इनकी क्वालिटी बेहतर है, लेकिन हमने देखा कि कराची में इन्होंने जो पुल एक बनाया था, वो पुल गिरा जिसमें लोग मरे भी। ये मेरे ख्याल में 2000 ये 16-17 की शायद बात है, और बड़ी मेन जगह पे वो ब्रिज था, और उसको जो उसको उसकी एनालिसिस के लिए जिसका जिम्मा दिया वो एनएलसी को दिया, या वन ऑफ द टू, एनएलसी ने बनाया, एफडब्ल्यू को दिया, अभी भूल रहा है। सो ठीक है। इनकी क्वालिटी के भी इश्यूज हैं, मतलब कि अगर ये कहते हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान की बेईमान है और हम दिल लगा के काम करते हैं, तो इनके यहाँ भी वो इलीगैलिटी है ऑफ ऑपरेशंस। सो असेसमेंट की बहुत जरूरत है। और अगर आप इनसे बात करें ना, अक्सर फौजियों से, तो वो कहते हैं जी नहीं नहीं, हम बड़े नेक पाक हैं, बड़ी कोई मिलिट्री में करप्शन नहीं है, अल्लाह अल्लाह तौबा करें। ये उन सेक्टर्स में, उन एरियाज में हमारे यहाँ आ जाती है जहां फौजियों का सिविलियन के साथ टाकरा होता है। मसलन कहते हैं जो एमईएस है, मिलिट्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, चूंकि वहां कंटोनमेंट्स में बहुत सारे कंटोनमेंट्स जो हैं, अब सिविलियन बड़े कंटोनमेंट्स तो सारे सिविलियन एरियाज हैं, हम्म। इनके कंट्रोल में है, लेकिन सिविलियन एरियाज हैं। कराची ले लें, अ, ये ले लें, आपका पिंडी ले लें, लाहौर ले लें। लाहौर तो हार्डली जिसे कहते हैं जो है कंटोनमेंट है, मिलिट्री कंटोनमेंट है, कंट्रोल इनका है। तो अब वो कहते हैं जी उन एरियाज में जहाँ सप्लाई डिपोज, मैंने काम भी किया है, मिलिट्री अकाउंट्स में भी काम किया है, और देखा है कि करप्शन मेडिकल सप्लाई में बहुत होती है, जहां भी प्रोक्योरमेंट इनकी आती है बिल्कुल होती है। लेकिन खैर, इनका ये है कि जी जहाँ सिविलियंस के साथ होता है वहां हमारे यहाँ करप्शन होती है। तो बात ये है कि असेसमेंट की तो बहुत जरूरत है ना, और ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो इतने रिसोर्सेज ले रहा हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी या उसकी पूछना उसको कि ये क्या इम्पैक्ट होगा, वो बहुत जरूरी है। और इस सवाल के जवाब में मैं निकली थी। इन्होंने किताब की मशहूरी बहुत कर दी, इनकी बड़ी मेहरबानी। उनकी मेहरबानी अक्सर कर जाते हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन मेरा इसके अंदर ये सारी डिबेट के अंदर ना सबसे पहले जो मेरे जहन के अंदर चीज़ आ रही थी कि ये डिबेट हो भी क्यों रही है, क्योंकि मेरे जहन के अंदर आर्टिकल 243, 44 एंड 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आता है। मतलब लुकिंग एट इट फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस, ये सारी चीज़ें तो हैं ही गैर आईनी, आप तो ये काम कर ही नहीं सकते। किस हद पे कर रहे हो, क्या एक्सटेंड पे कर रहे हो, दैट्स अ सेकंड डिबेट, सेकेंडरी डिबेट। नो, बिल्कुल सेकेंडरी डिबेट है, लेकिन देखे ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल से बहुत आगे चले गए हैं, क्योंकि आज के पाकिस्तान में आपके ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है आपका? बिल्कुल नहीं चल रहा। वी आर लिविंग अंडर व्हाट आई कॉल हाइब्रिड मार्शल लॉ, जिसमें आप एब्सोल्युटली। मार्शल लॉ कह नहीं रहे, लेकिन है सही। इट हैज़ बीन द सेम थ्रू आउट। और बात ये है जी कि रीजंस ये अपने निकाल लेते हैं। उनके जनरल आसिफ गफूर जो फॉर्मर डीजीआईएसपीआर थे, उन्होंने किसी को कहा कि जनाब ये जो खातून एतराज करती हैं कि हमारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं, तो उसकी वजह ये है कि अगर कभी इकोनॉमी मुल्क की कोलैप्स कर जाए, तो फौज को, एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इसको सस्टेन करने के लिए। ऑटोनमस रहे वो। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इज अ लार्ज इकोनॉमी, इट्स अ लार्ज कंट्री, लार्ज पॉपुलेशन। बुरे हालात बिल्कुल जरूर होंगे, हम्म। लेकिन यूं इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर इकोनॉमी पाकिस्तान की कोलैप्स की, तो ये नहीं चल पाएंगे। उसकी वजह यह है कि सारा बोझ पे एंड पेंशन से लेके, अब ये जो हमें बताते हैं कि जी नहीं देखे ना, वो तो अबाउट 2% है, 2.5% है जीडीपी का डिफेंस बजट, उसमें आपके पेंशन्स तो इंक्लूड नहीं करते। ये पेंशन्स इन्होंने मुशर्रफ के जमाने में, अ, शौकत अजीज ने वो उठा के सिविलियन उसमें डाल दिए थे। बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऑफ बजट फाइनेंसिंग होती है, मतलब कि और खातों में वो डाल दी जाती है। हमारे यहाँ तो अभी क्लैरिटी भी नहीं है कि डिफेंस बजट का कौन सा हिस्सा सिविलियन बजट्स में है। वो अगर हम डालेंगे तो इंक्रीज करेगा, जाहिर है। तो ये सारा बोझ
پاکستان کی معیشت اٹھاتی ہے، اکانومی اٹھاتی ہے. اگر پاکستان کی اکانومی کلیپس کی تو یہ بھی کلیپس کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بزنس وینچرز ہیں وہ ان کا ہیڈ ٹو ٹیل ریشو کیا ہے، اوپر سے کتنے ٹاپ ہیوی ہیں، جرنیل بٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تللے بڑے ہیں، اس کی کاسٹنگ کیا ہے یہ تو کسی کو پتا بھی نہیں ہے. کتنے ایفیشنٹ ہیں، ایفیشنسی ان کی کویسچنیبل ہے. تو اگر اتنے ایفیشنٹ ہوتے، دوسری بات یہ ہے کہ اتنا ان کا یہ پروفٹ جنریٹ نہیں کر رہے. لیکن نا ہم کئی دفعہ ہنستے ہیں کہ دیکھو جی آئی بی ایم یا ایپل کا جو نیٹ ریٹرن ہے یا ان کا پروفٹ ہے وہ اتنا ہے کہ پنجاب کے سے پاکستانی پنجاب کے بجٹ سے زیادہ ہے، سالانہ بجٹ سے زیادہ، یا پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے، یا کئی افریقن ممالک کے بجٹ سے زیادہ ہے. تو ان کمپنیز کی وہ والے حالات تو نہیں ہے کہ ہم کہیں جی اوہو یہ تو اتنا پروفٹ ارن کر رہے ہیں کہ یہ شاید ملک کو سسٹین کر سکیں یا اپنے آپ کو سسٹین کر سکیں. تو یہ بہانے ہیں ایک چیز کو چلانے کے لیے، اپنے ویلفیئر کا یہ کہتے ہیں. سو یہ کب کی بات ہے، جو سیکنڈ گورنمنٹ تھی میاں نواز شریف کی، تو اس میں ان کے بڑے چونکہ لیکیجز ہیں، ان کے پرابلمز ہیں، تو تب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ بھئی ایسا کریں، آپ ایسا کریں کہ یہ میرے خیال میں 90s کی گورنمنٹ میں، جو 99 میں جس کو فارغ کیا گیا، تو اس گورنمنٹ نے مشورہ دیا تھا کہ بھئی آپ آپس میں مرج ہو جائیں، نہ کہ اے ڈبلیو ٹی کو فوجی فاؤنڈیشن میں مرج کر لیں، اتنے آپ فاؤنڈیشنز نہ رکھیں، نہ کہ اتنے پیر نہ پھیلائیں، تو آپ کی تاکہ میٹ ہو جائے آپ کا بھی. انہوں نے کہا جی نہ نہ، گلے پہ گردن پہ انگوٹھا دے کے اے ڈبلیو ٹی کو سبسڈی چاہیے تھی، تو سبسڈی 5 بلین روپیز کی دلوائی نواز شریف گورنمنٹ سے، مشورہ نہیں مانگا. تو یہ بیسکلی امیج، ایگو اینڈ بینیفٹ آف a few at the top. اور میری تھیوریٹیکل فریم ورک یہی ہے کہ دنیا میں یہ جہاں بھی ہو رہی ہے، ملبز جو ہے، جو ٹرم میں نے کوائن کی تھی ملبز، اس کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ یہ کہا ویلفیئر آف دا سولجر اور ٹروپ جاتا ہے، لیکن ایکچولی یہ الٹیمیٹلی گریویٹیٹ کرتی ہے ٹورڈز بینیفٹنگ فیو ایٹ دا ٹاپ. اور یہ اس کا بھی مسئلہ، ہمارے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے. اور مل بیس کے اوپر ہم ضرور آئیں گے، اینڈ اس کا جو ہم کمپیریٹیو انالیسز ہے ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ وہ بھی کریں گے. بٹ بفور دیٹ، سنس یو کوٹڈ دا بزنس وینچرز اوور ہیئر، فار دی انفارمیشن آف دی آڈینسز، اف یو کوڈ ایلیبوریٹ آن دیٹ، کہاں کہاں پہ یہ لوگ ہیں، کتنا کیئرفلی سٹل وے کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے، مطلب ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ دیکھیں یہ سوال آپ کریں، آپ کا سوال غلط ہے. یہ کریں کہ یہ کہاں کہاں نہیں ہے نا. ڈیری فارمز ٹھیک. میں کچھ اور سی مثال دیتی ہوں. اکاڑا کے پاس رنالہ خرد میں ایک کنٹیسٹڈ زمین تھی. ایک انگریز خاتون تھیں جن کو پارٹیشن سے پہلے جسے کہتے ہیں وہ جو گھوڑی پال مربے دیے جاتے ہیں تھے، وہ ان کو ملے. ان کے تھی، وہ کرتی رہی، پاکستان میں رہی، گئی نہیں. 6-7 ہزار ایکڑ کا فارم تھا. آئی تھنک کورٹ میں کیس بھی ہوا، کورٹ میں کچھ ان کو ریلیف بھی دیا، لیکن بھٹو صاحب، اس کے بعد ضیاء صاحب کے زمانے تک انہوں نے زبردستی اوور ٹرن کر لیا، لیکن وہ بیٹھی رہی. تو یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں 2011-12 کی، اور وہ وہیں فوت ہوئی، وہاں دفن ہوئی. ان کا گھر فائنلی آرمی نے، پنجاب نے، گورنمنٹ نے اپروپریٹ کیا، لیکن وہ پنجاب گورنمنٹ سے قبضہ کس نے کیا؟ آرمی نے.
کہ آرمی کی یونٹ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے قبضہ کر لیا اس زمین پہ. سو کھیتی یعنی کہ ایگریکلچر میں یہ گھسے ہوئے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ ایگریکلچر. بیکاز ہماری ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ جو موسٹلی آپ کی فوج کے ڈیسیجن میکرز ہیں وہ ان علاقوں سے آتے ہیں جو کہ نارتھ اینڈ سینٹرل پنجاب, جو کہ ایگریکلچر ایریاز نہیں ہیں. تو یہ ایگریکلچر لاجیکل. میں گھستے ہیں. پھر آپ دیکھیں آئل اینڈ گیس, روڈ کنسٹرکشن, بڑی ہیوی کنسٹرکشن جو ہے, برجز وغیرہ یہ کرتے ہیں. ٹول ٹیکس جو ہے وہ یہ لیتے ہیں. پھر آپ کا اسکول ان کے چل رہے ہیں, ان کے کالجز, ان کی یونیورسٹیز, ایجوکیشن سیکٹر میں یہ ہیں. آئی ٹی میں یہ گھسے ہوئے ہیں. انشورنس, بینکنگ, ایئر لائن, ریئل اسٹیٹ, فرٹیلائزر مینوفیکچرنگ, سیمنٹ مینوفیکچرنگ, دلیا بھی یہ بناتے ہیں. نیل دھونے کا جو کپڑوں میں لگایا جاتا ہے وہ بھی یہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا رہ گیا, ان کی بیکریاں بھی چلتی ہیں, ان کے پینٹس بھی بنتے ہیں, ان کے جوتے بھی بنتے ہیں. سو کون سا سیکٹر ہے جس میں یہ آپریٹ نہیں کرتے؟ مطلب یہ کہ کسی کو ایک برائٹ آئیڈیا آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی چلو اس طرف چلو. سو بہت سارے پرائیویٹ سیکیورٹی جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں بھی ہے. سو لاٹ آف ایریاز. انٹرٹینمنٹ تو آپ نے اتنا امپورٹنٹ ترین ایسپیکٹ تو اگنور ہی کر دیا آپ نے. اویئرنیس تو اصل وہاں سے آ رہی ہے. ریڈیو پاکستان کے بعد جو سب سے بڑا نیٹ ورک ہے ایف ایم کا, وہ فوجی نیٹ ورک ہے. پھر تھیٹر میں بھی گھس گئے ہیں, فلم میکنگ میں بھی گھس گئے ہیں, پلیز بھی بناتے ہیں. سو نیریٹو بلڈنگ دیکھیں وہ تو ہوتا ہے, ہوگا. ایجپشن, یہ اپنے ایجپشن ملٹری میں بھی دیکھا کہ وہ بھی انٹرٹینمنٹ میڈیا وغیرہ میں گھسے, کیونکہ نیریٹو کو قابو ایسے ہی ہے. کرنا جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اینڈ وداؤٹ اینی آڈٹ. دیکھیں آڈٹ, گورنمنٹ آڈٹ ان کا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ہم تو جی پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں. کیونکہ جن رولز کے انڈر انہوں نے کوئی سوسائٹیز ایکٹ, کوئی اس قسم کے ایکٹس کے انڈر نے اپنے ویلفیئر اور انسٹیٹیوشنز کو رجسٹر کرایا ہے, تو ان کا آڈٹ جو ہے این ایل سی کا ہوتا ہے. لیکن کچھ ایریاز ہیں, مثلا ان کا جو سیکرٹ فنڈ ہوتے ہیں وہ تو بالکل آڈٹ ہو ہی نہیں سکتے. سو لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہیں ان کے فنڈز, یہ جو 4 میجر فاؤنڈیشنز ہیں, یعنی کہ فوجی فاؤنڈیشن جو کہ ٹرائی سروس ہے, پھر آرمی ویلفیئر ٹرسٹ آرمی کے انڈر, شاہین فاؤنڈیشن ایئر فورس, بیریا فاؤنڈیشن نیوی. تو یہ کہتے ہیں جی ہم تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, بلکہ جنرل محمد امجد جو کہ فوجی فرٹیلائزر کے, فوجی فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی تھے, تو مشرف کی گورنمنٹ میں جو پارلیمنٹ تھی اس نے ان کو بلایا تھا, تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جناب نہیں, میں تو لائبل نہیں ہوں ٹو رسپونڈ ٹو دا پارلیمنٹ. وہ آئے ہی نہیں. یعنی کہ بالکل اتنی دیدہ دلیری سے اس کو تو بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے, تو وہ نہیں آئے. تو پارلیمنٹ کو بھی یہ جواب دے نہیں ہوتے, پبلک سیکٹر کا ان کا آڈٹ نہیں ہوتا. پرائیویٹ سیکٹر سے یہ کرواتے ہیں, تاثیر ہادی کمپنی سے ایک زمانے میں کرواتے تھے. دیکھیں پرائیویٹ, ہمارے ہاں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز ہیں وہ آپ کو پیپرز فج بھی کر دیتی ہیں. سو وہ دیکھتے ہیں, ان کے پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جہاں جس نے جو کہا اس حساب سے آپ کو بنا دیتے ہیں تصویر. سو دیٹس ناٹ ریلائبل. تو یہ ٹیکنیکلی اپنی آڈٹ کرواتے ہیں پرائیویٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے, بٹ اٹ کمز ٹو نتھنگ.